شادی کا کتنا پریشر ہے آپ کے اوپر؟ سب سے چھوٹی ہیں. شادی کا شدید قسم کا پریشر ہے. میں تو کبھی کبھار مذاق میں ہی اپنی میری اماں آئی لو ہر، شی از ویری سویٹ. سب کی اماں ایسی ہوتی ہیں. تو میں گھر میں میرا کوئی کام اچھا ہو جائے, میری کوئی ایجوکیشن کا کام اچھا ہو جائے اور میں گھر میں کروں, کوئی میری تعریف کر دے, میری اماں کہتی ہیں ہاں یہ بہت اچھی, بس اس کی شادی ہو جائے. ایوری 5 سیکنڈ. اینڈ میں یہ کہتی ہوں ان کی دعا ہے, اچھی بات ہے نا, اتنا کنسرن ہے میرے لیے کہ میں نے فار ایگزامپل کھانا بنایا, اتنا اچھا بنایا, میری اماں کہیں گی واؤ بڑا اچھا کھانا بنایا, بس میری بیٹی کی شادی ہو جائے. ان کو بس دس از واٹ مدرز آر رائٹ. اگر وہ یہ نہیں کہ تو مدرز کیسے ہو, کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ اس بات کا پریشر ہے کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں. دین ابا پاسڈ اوے, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل اکیلی ہے اب, تو اس کی اب ہو جانی چاہیے شادی. تو یہ کافی پریشر ہے. تو کیا کرتی ہیں آپ نے بولا ہوا ہے بھائی مجھ سے کوئی بات نہیں کرے, میرے سامنے کوئی ذکر نہیں کر سوائے اماں کے, یا کیا کچھ رشتے آتے ہیں آپ کے, کیسے ان کو ہینڈل کرتی ہیں؟ کلائنٹ لگی ہوتی ہے آتے ہیں رشتے, اینڈ دین ہاں سم ہاؤ آئی ایم ناؤ ڈیسائڈنگ کہ اب کچھ کر لینا چاہیے. کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, کچھ امید نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتاؤ. میں نے اب ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ جو پہلا رشتہ آئے گا وہاں کر لوں گی. تو آپ رشتہ بھیجتے ہیں, اب میرے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. سیریسلی میں نے اپنی اماں کو بول دیا کہ جو پہلا رشتہ آئے گا نا آپ بتائیں گے میں وہاں کر لوں. تو ابھی کیا آپ کیوں شادی, اب اس اسٹیج پہ کیوں شادی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہے زندگی میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں اب میں ریڈی ہوں شادی کے لیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی کر لینے, میں نے کی نہیں ابھی شادی, تو میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. بٹ یس اتنا جب ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ شادی نہیں ہے, شادی نہیں ہے, شادی نہیں ہو رہی, اتنا آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے اس بات کا کہ آپ کچھ اور اچھا بھی کر لیں گے نا, وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ میں نے اتنا کچھ اچیو کر لیا. میرے اکارڈنگلی میں بھی کسی اور کے اکارڈنگ نہیں کیا, پر میں جتنی میری کیپیسٹی اس کے اکارڈنگ میں نے اچیو کر لیا. ٹھیک ہے, تو اگر میں نے کر لیا, میں نے تو اتنا کچھ اچیو کیا, وہ نہیں نظر آتا. ہماری سوسائٹی میں صرف ایک ٹیلنٹ لڑکی کا نظر آتا ہے, اس نے شادی کر لی, دیٹس اٹ. ہم لڑکیوں کا اور کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ نے لا کر لیا, ہو کیئر, سب پڑھتی ہیں. آپ نے کام کر کے اتنی مشکل حالات میں اپنی تھوڑی اچھی جگہ بنا لی, ہو کیئرس, سب لڑکیاں کرتی ہیں. آپ کو ہر ٹیلنٹ آتا ہے. مجھے انٹیریئر ڈیزائننگ کا شوق ہے, میں ہر وقت اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہوں. کچھ نہیں نظر آئے گا, صرف یہ جس دن شادی ہو جائے گی نا, واو آئی ول بی دی پرنسس ایٹ دیٹ ڈے. آئی سویئر ول بی دی مین اچیور نا, آل ایز A+ آپ. ہماری دوستوں میں بھی اگر فل سے انسٹاگرام, فیس بک, ایوری بڈی اس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے جس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تصویر لگائی ہوتی ہے. واو کیوٹ, یہ وہاں چلے گی, وہاں چلے گی, کتنی اچھی لڑکی ہے نا یار. اور آپ اچھا فار ایگزامپل میں نے الحمدللہ پوری دنیا گھومی ہوئی ہے, تو میں آپ کہیں پہ جا کر تصویریں بھی لگا لیں گے تو کیا ٹھیک ہے یار, کیا بیلی اکیلی گھومتی رہتی ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ شی سو لونلی, لیکن اکیلی ہو, شی سو لونلی, کیا فائدہ اکیلی تصویریں لانے کا. دیر نو کپل گولز, کیا سین ہے یار. کوئی آپ کی اس کے بعد تو آپ کی تصویروں کو کوئی لائک نہیں کرتا. آپ ہر وقت اگر لونلی تصویریں لگاتے رہیں تو کوئی لائک بھی نہیں کرتا. سو فنی یا آئی سویئر کوئی مطلب صرف میری زندگی. اچھا لیکن تو پھر پریشر میں شادی کے لیے ہاں بول رہی ہیں آپ؟ پریشر بھی ہے بٹ آئی وانٹ اٹ ناؤ. اس میں کہاں سے اتنے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس بیڈ تھنگ ٹو ایکسپٹ. ابھی تک کوئی ملا نہیں اتنی زندگی میں ماشاء اللہ سے کوئی؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا آدمیوں کو سمجھنا بہت مشکل بات ہوتی ہے. تو کبھی اس ڈائریکشن میں گئی نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسے جھوٹ بولوں میں. لیکن نہیں, میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار آپ جو ہو آپ بول دو. جس ویسے بھی لوگوں نے آپ کو جج کرنا ہے تو بھی ایسے کر لیجیے, ریزن دے دیں, جج کر لیجیے آپ. سو آئی تھنک سو کہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ آپ کوئی آپ کو انڈرسٹینڈ کر لے, کوئی آپ کو اپریشیٹ کر لے, کوئی آپ کو یہ کہے کہ سو آپ کمپرومائز مت کیجیے. ٹھیک ہے, آپ کو جب رائٹ کوئی انسان مل جائے, بیکاز ابھی ہمارے سیٹ پر ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جنہوں نے ایک اتنی پیاری بات کی اور مجھے اتنی اچھی لگی کہ سم ٹائم آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں, آپ ان کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے میں یہ کر لوں, اس کو یہ اچھا لگتا ہے میں یہ کر لوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, تو وہ آپ سے خوش کیسے ہوگا یا آپ اس سے خوش کیسے ہوں گے؟ صحیح بات, جس کے لیے آپ کو بنایا ہے اس کے ساتھ آپ فوراً فٹ ان بیٹھ جائیں گے. یس, تو وہ جب آئے گا تو میں فٹ ان بیٹھ جاؤں گی. تو یو اوکے ود ارینج میرج؟ سم ہاؤ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے کہتی تھی کہ نہیں ارینج میرج نہیں, بٹ ناؤ آئی ایم اوکے ود ارینج میرج. سو ایون آئی ایم اوکے ود لو میرج ٹو. لو میرج ہو جائے تو اور ہی کیا بات ہے, پر ارینج بھی ہوگی. سو آئی ایم فائن. آر یو اے رومانٹک؟
I am very. I think so. I'm very romantic और मेरे साथ यही maybe I expect a lot. So शायद लोगों तो आप वो हैं जिनको चाहिए कि बड़ा सा बुके आए लाल गुलाब का और चॉकलेट्स भी आए, कैंडल लाइट डिनर भी हो. I think so कि बहुत बड़ा सा बुके ना आए, but yes, बट आए जरूर. effort होनी चाहिए. ओके. अगर कोई मुझे डायमंड रिंग दे देगा और नहीं दे इट्स ओके दे मतलब कि मुझे किसी ने कहा कि यार फॉर एग्जांपल अगर मेरे कल को हस्बैंड होगा लास्ट में यार उसने मुझे कार्ड दिया हुआ यार तुम्हारी बर्थडे अपने लिए डायमंड रिंग खरीद लेना, तो लाइक यार ये क्या बात हुई, तुम जाओ खरीदो साथ एक फूल लाओ मुझे सरप्राइज दो, अब वो रिंग वही है पर तरीका थोड़ा सा बदल लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है. अरे तो ये बताएं तो फिर आइडियल दिमाग में रोमांटिक टाइम हस्बैंड फियोंसे या किसी के साथ क्या होगा कि आर यू द वो लॉन्ग ड्राइव विद रोमांटिक सॉन्ग्स या कैंडल लाइट डिनर इन अ यू नो कहीं अच्छे खूबसूरत से रेस्टोरेंट में, या फिर वो कि नहीं थीम पार्क चलते हैं और डॉजिंग कार्स एंड देन उसके बाद हम पॉपकॉर्न और आइसक्रीम खाएंगे, सब कुछ होना चाहिए. नेटफ्लिक्स एट होम चिल विद नेटफ्लिक्स. क्या मुझे ऐसा लगता है व्हाट सॉर्ट आर यू, हर रोज आप डिनर पे नहीं जा सकते, हर रोज आप ड्राइव पे नहीं जा सकते, तो सब सारे फ्लेवर्स होने चाहिए. तो थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा भाई अब जो भी सोच रहा है प्रपोज करने के लिए इनको वो सोचे कि वैरायटी रखनी पड़ेगी आपको. मैं सही बात बता रही हूँ. आई एम वेरी डिफिकल्ट पर्सन इन अ वे, एंड दूसरी तरफ से मैं बहुत ही चीज़ों को खुद ब खुद मैनेज कर लेती हूँ. मेरा जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसको शायद मैं उसकी भी चीज़ें मैनेज कर दिया करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट दैट. मैं अपने पूरे घर वालों की चीज़ें मैनेज करी, तो कोई इवेंट आता है मैं सबको मुझसे सब पूछ भी लेते हैं कपड़े क्या पहने, घर पे क्या करें, ये क्या करें, खाना भी मैं खुद सब मैनेज कर लेती हूँ. बट मैं डिफ़िकल्ट भी बहुत हूँ, बिकॉज अगर इफ़ आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग तो मेरे साथ फिर तुम्हें वो पुट इन करके वो सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा ना. इफ आई एम सेइंग कि वी गोइंग देयर, सही एक्सपेक्टेशन तो वो काफी उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी. लड़के को आसान नहीं है मैं बता रही हूँ. अच्छा व्हेन यू मीट अ गाय क्या चीज़ सबसे पहले आप नोटिस करती हैं? आंखें, जूते, टाई, हाथ, क्या? मेरे ख्याल से मतलब वन बाय वन सब ही नोट करना पड़ता है. शुरू कहाँ से कर रही होती है? शुरू कहाँ से कर रही होती मैं किसी ने मुझे बोला मैं वन ऑफ द यू नो माय गेस्ट सेड हाथ नोट करती है. मुझे किसी की ड्रेसिंग बहुत अट्रैक्ट करती है कि उसने अपने आप को कैरी कैसे किया हुआ है, ठीक है. फिर उसका हेयर स्टाइल कि उसने अपने अच्छे से बाल बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ. हेयर स्टाइल अच्छा मुझे विद बियर्ड लड़के अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो वो उन्होंने अच्छी शेव की हो. ये नहीं है कि आई भाई आ जाओ, मुझे वो लड़के बहुत बुरे लगते हैं जो शेव किए बगैर और इस तरह से हो. आई एम सॉरी पर आप अच्छे से. तो वो रफ लुक नहीं पसंद आपको? रफ लुक विद स्टाइल. अभी रफ लुक में आपने बियर्ड नीट बनाई हुई है बियर्ड और उसके बाद आपने बाकी स्टाइलिंग की हुई है तो वो दैट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन अगर आपके यहाँ तक बाल आए हैं तो काहे की रफ लुक वो. अच्छा व्हाट इम्प्रेसेस यू? एक किसी भी क्या चीज़ है मर्द हजरात की जो आपको इम्प्रेस करती है? इंटेलिजेंस, ह्यूमर? मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को सबमिसिव होना चाहिए, वो सबमिट कर दे अपने आप को. ओके जी आप जो कह रही हैं वही ठीक है. मेरे ख्याल में रिश्तों की लाइन खत्म हो गई. अभी ठक 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 सब गिर गए. वो अभी नंबर ले रहे थे और अब वो खाली हो गया. मैं मजाक कर रही थी. अच्छा नहीं, आदमी की यार इंटेलिजेंट होना चाहिए ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता. मतलब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. हाँ इंटेलिजेंट होने. हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट. आई स्वेयर वो आदमी इतने खूबसूरत लगते हैं जो जानते भी हैं कि यार इस औरत ने या इस आदमी ने गलत बात की, वो कहेंगे जी कोई बात नहीं. शर्मिंदा नहीं करें और वो उनको पता हो कब क्या बोलना है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है. फिर चाहे आपने अच्छे कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, आपने अच्छे जूते पहने हैं महंगे नहीं पहने हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि आपने बात कैसे करनी है, उससे अच्छा इस दुनिया में, उससे अच्छा आदमी नहीं होगा दुनिया में. लेकिन आदमी है ना, मर्द ज़्यादा गुस्सा जल्दी कर लेते हैं. मुझे ये बताएं आप कराची में रहीं 2 साल राइट? 2 साल 1 साल आई थिंक. नहीं ऑलमोस्ट 2 years. हाँ उसमें से कोविड से पहले चली गई थी मैं, तो वो समहाउ कह लो नियर टू 2 years. या किसी तरीके कोई चेंज आया कभी जब भी आप अपने जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ से उठ के कहीं और जाते हैं, देन यू गो बैक कुछ उस सफ़र में, क्योंकि तब आपका बहुत चेंज भी आया कि आपका करियर भी पिकअप किया, यू मेट सो मेनी अदर पीपल. आप अम्मी के साथ अकेले रह रही थी, तो जब आप लाहौर वापस गई आपको लगता है ये जो पूरा प्रोसेस था उसने आपके अंदर कुछ चेंज किया? जो आपके दोस्त हैं उनको लगता है कि मरियम में ये चेंज आया? ये एक मुझे ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी में 1-2 बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शायद घर वालों को ना रियलाइज़ों पर आ गए हैं. ठीक है कि एक या इस वजह से आए हैं कि मैं घर से दूर रही,
یا اس وجہ سے کہ شاید میری پہلے جب میں یہاں آئی تھی بہت چھوٹی تھی, اب میری ایج زیادہ ہو گئی تو اس کی وجہ سے آئے ہیں. بٹ یس آل ٹوگیدر ان 2-3 باتوں کی وجہ سے چینجز آئے ہیں. یہ کہ مجھے اپنے گھر سے بہت پیار ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے, جب آپ ویلیو آ گئی. پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہو آپ اس کو بڑا اچھا سا اپنی مرضی سے سیٹ کر لو گے تو آپ کو اس جگہ سے پیار ہو جائے گا. نو, آپ کا جہاں پہ آپ کا گھر ہے, جو آپ کے جہاں پیرنٹس کا گھر ہے, وہ آپ کا گھر ہے. مجھے تو اپنے گھر سے بہت پیار ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں کہیں پہ بھی رہتی ہوں میرا دل نہیں لگتا, اور میں نے یہاں پہ اپنا پورا سیٹ اپ بنایا, گھر کو اتنا اچھا سیٹ کیا یہاں پر. جب وہ میں نے کمپلیٹ سیٹ کر لیا اور میں اکیلی بیٹھی ہوئی, دین آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ مائی ہاؤس. میں نے کیوں اس کو اتنا سیٹ کر لیا ہے. میں نے سب اس کے کچھ عرصے میں سب ریپ اپ کیا, اپنے گھر بھیج دیا واپس, اور دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, میں یہاں پر آؤں گی, صرف کام کروں گی, میرا گھر وہی ہے. تو یس, یہ میرے میں ایک آیا. دین مے بی بہت ساری جو آپ کے ریلیشن شپس کی ویلیو بڑھ گئی میری زندگی میں کہ یس, بیکاز جب آپ اپنی ماں سے دور رہ رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے دور رہ رہے ہیں, اور ان کو کافی عرصے بعد ملتے ہیں, تو دین یو ریئلائز کہ یہ کام اور یہ دوست بہت اچھے ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بٹ فار ایگزامپل آپ کے کولیگز ہیں, اینی بڈی ایلس, ان سب سے اوپر ہے آپ کی فیملی. ٹھیک ہے, سو جب آپ ان سے دور جاتے ہیں اور جب آپ اس دنیا میں گم جاتے ہیں اور آپ کو وہ سب مل رہا ہوتا ہے اور پھر بھی آپ خوش نہیں ہوتے, ایٹ دیٹ مومنٹ یو ریئلائز کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیملی از ایوری تھنگ, دین یو ریئلائز اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا اور آپ تب اس ٹائم پہ شاید آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوگا, آپ کی فیملی بھی آپ کو کوئی خاص نہیں لگ رہی ہوتی, جب سب مل جاتا ہے پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں, پھر بھی آپ مس کر رہے ہیں کسی چیز کو, تو پھر دین یو ریئلائز کہ یس, جو آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کہیں نہیں ایسے ہو سکتے.